جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، پہلے ہی قسمت میں لکھ دیا ہوتا ہے کہ کس سے شادی ہونی ہے. کیا ریالٹی ہے؟ ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا تاکہ تم اپنے رشتوں میں سکون تلاش کرو. المجاز کنطرۃ الحقیقت. میری ساری محنت ضائع ہو گئی. وہ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کتاب نکالتے ہیں، جب جھاڑتے ہیں تو مٹی جھڑتی ہے پانی کی بجائے اور اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. مولانا روم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو مسکرا کے کہتے ہیں این علمس کہ تو نمیدانی. شیطان بھی تو تبھی خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی جھگڑا کرتے ہیں. وہ جادو فرشتے لے کے آئے تھے جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے. اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ مکروہ طلاق ہے. لیکن ایک اسپیسیفک انسان قسمت میں لکھا ہوتا ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کل نعمت لا محالہ زائل. ہر نعمت کبھی نہ کبھی ختم ہوگی. نکاح کرنا سنت ہے، اس بات کو تو سبھی جانتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایک شخص کو ہماری تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے؟ ایک انسان کی روح دوسرے انسان کی روح سے کیسے جڑی ہوتی ہے، اور سول میٹ اور لائف پارٹنر میں کیا فرق ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ لائف پارٹنر اور سول میٹ کیا دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور پہلے ہی قسمت میں لکھ دیا ہوتا ہے کہ کس سے شادی ہونی ہے. کیا ریالٹی ہے؟ بیٹا اس سارے ٹاپک سے جو ہے وہ پہلے آپ کو ایک چیز جو ہے وہ سمجھنی پڑے گی کہ محبت کیا ہے. آخر کائنات میں ہر چیز اٹریکشن کی بنیاد پہ کیوں ہے؟ سورج نے چاند کو کھینچا، چاند نے سورج کو کھینچا، اور اسی اٹریکشن، اسی جو ہے وہ باہمی ریلیشن شپ کے اوپر سولر سسٹم قائم ہے، زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، گلیکسیز، ملکی ویز، ہر چیز اپنے اپنے جو ہے وہ ایک طریقے کے اوپر قائم ہے. محبت کائنات کی اصل ہے. اللہ نے انسان کو آؤٹ آف لو بنایا ہے. یہ کائنات آؤٹ آف لو بنی ہے. یعنی حضور وارث شاہ فرماتے ہیں کہ اول حمد خدا دا ورد کیتا عشق سو جگ دا مول میاں، کہ جس نے محبت کو کائنات کی قیمت بنا دیا ہے. پہلا آپ ہے رب نے عشق کیتا تے معشوق ہے نبی رسول میاں. محبت. پھر ایک اور حدیث ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ من لا یحب الناس لا یحب اللہ، کہ جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی محبت نہیں کرتا. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں، یعنی اولاد کے لیے محبت نیچرل ہے نا، ماں کے دل میں وہ محبت جو ہے وہ کون ڈالتا ہے؟ ٹھیک ہے، یا ودود اللہ ہی کے ناموں میں سے ہے نا، جو محبت ہے کیا کی سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے. تو اللہ بھی تو شدید محبت کرتا ہے. اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک کو جو ہے وہ قتل کیا، اس نے انسانیت کو قتل کیا. اللہ بے شک شدید ترین محبت کا نام ہے. اللہ جو ہے اب آ جاتے ہیں کہ اس کائنات میں ریلیشن شپ. تو قرآن پاک میں ہی اللہ ایک جگہ فرماتا ہے، میں نے وہ سورت کا جو ہے نا وہ بھی لکھا تھا. بہرحال آیت کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ جوڑے جوڑے بنایا تاکہ تم اپنے رشتوں میں سکون تلاش کرو. جو اللہ نے بنایا یہ ساری چیزیں، یہ ریلیشن شپ کی سائیکالوجی ہے. یہ ہوتا کیا ہے؟ اب ہمارے ہاں کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے کہ جی سول میٹ کون ہے اور جو ہے لائف پارٹنر کون ہے. سول میٹ ضروری نہیں ہے کہ سول میٹ آپ سے کی شادی ہو جائے اس سے. سول میٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کی روح کے اندر جھانک سکتا ہے. سول میٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کی باتیں بغیر کہے سمجھ سکتا ہے. سول میٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنے اندر سے ٹرانسفارم کر سکتا ہے. اور لائف پارٹنر وہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا یہ سورہ روم کی 21ویں آیت کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں جوڑے جوڑے، تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ سکون پا سکو. تو زندگی میں سکون جو ہے وہ ہے، اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اور اللہ بغیر کسی کوئی چیز کے نہیں کرتا. مطلب اللہ بلا وجہ تو کوئی کام نہیں نہ کرتا، اور اللہ کمپریہنسو ہے.
تو کمپریہنسو ذات اللہ کی جو ہے وہ مکمل ترین ذات اللہ کی. اب جو ہے وہ تھوڑا سا اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. میں سارے ٹاپک کے اوپر قرآن، حدیث، سائنس اور تصوف کی روشنی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لائف پارٹنر اور سول میٹ کی جو ہے وہ ان کا ڈفرینس کیا ہے صحیح، اور ان میں سگنیفیکینس کیا کیا ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز ہے. آج تک جتنی محبت کی داستانیں ہیں، چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی محبت کی داستان ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا اینڈ تو اللہ ہے. ایسے ہی اگر اس دور میں یوسف علیہ السلام جو ہے وہ زلیخا کو مل جاتے تو زلیخا اللہ تک تو نہ پہنچ سکتی، زلیخا کو ایمان کی دولت تو نہ ملتی. اس طرح کوئی بھی کہانی ہے، حدیث کے لفظ ہیں، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے، المجاز کنطرۃ الحقیقت، مجاز حقیقت کی سیڑھی ہے. یعنی وہی حدیث جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی محبت نہیں کرتا. کوئی شک جب نہیں. آپ کے جسم میں محبت اترتی ہے تو وہ محبت سرائیت کرتی ہے آپ کی روح سے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ سول میٹ اور لائف پارٹنر، یہ سمجھیں کہ یہ دو بالکل ڈیفرنٹ ڈائمینشنز ہیں، بالکل ڈیفرنٹ منزلیں ہیں اور بالکل ڈیفرنٹ راستے ہیں. بعض اوقات سول میٹ لائف پارٹنرز بن جاتے ہیں اور بعض اوقات سول میٹس لائف پارٹنر نہیں بنتے. جو سول میٹ ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہماری روح جڑی ہوتی ہے، وہ فیصلہ اللہ کا لکھا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی بیٹا، روحیں ہم نے تو نہیں بنائی. اور ہاں یہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے صبح سے لے کے شام تک ذائشہ ہی دیکھتا ہوں. بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بہت ساری مجھے سٹوریز بھی سننے کو ملتی. تو اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے تو اللہ کیا ایسا نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہے اس کو جو ہے وہ مجھے دے دے. اب اللہ کی مشیت ہے. پھر جب ان کو کمپیٹیبلٹی دیکھ کے بتایا جاتا ہے کہ جی یہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، اگر آپ کی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے شادی تو یہ زندگی میں محبت کی بجائے نقصان ہو جائے گا، بعد میں آپ کو تکلیف ہوگی. نہیں، اللہ چاہے تو بدل سکتا ہے. تو یہ اللہ چاہے تو بدل سکتا ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ رب ہے، وہ کارساز ہے، وہ کردگار ہے، لیکن وہ ہر ایک کے لیے ہر چیز نہیں بدلتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہر بندے کے لیے ہر چیز بدلتا رہے. جی میری خواہش ہے، وہ آپ کی خواہش. تو مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام کا فرمان بھی تو ایک حصہ ہے نا کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پایا. تو مولا علی تو خود جو ہے وہ ارادہ الہی ہیں، مشیت الہی ہیں. مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ تو خود جو ہے وہ اس جو ہے وہ لیول کے اوپر ہیں، اس کائنات کی اس جو ہے نا وہ اس عزت اور بلندی اور تکریم کے معیار کے اوپر ہیں کہ ان کے اشارے سے مشیت بدلتی ہے. تو مولا نے یہ کیوں کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ مولا کسی کو سکھا رہے تھے، کسی کو سکھا رہے تھے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں سب سے پہلے سول میٹ کیا ہوتا ہے وہ میں ذرا سمجھا لوں، پھر میں واپس آتا ہوں سول میٹ اور لائف پارٹنر اور پھر ان کی کمپیٹیبلٹی کے اوپر بھی آتا ہوں کہ کیا سول میٹ کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. سول میٹ وہی ہوتا ہے جو آپ کی روح کو جو ہے وہ بیدار کرتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ سول میٹ وہی ہو جو آپ کا بہت سگا ہو. بعض اوقات سول میٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کی روح کو بیدار کر دیتے ہیں، وہ دشمن بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ جی دشمن کیسے سول میٹ ہو سکتے ہیں؟ کبھی کبھی آپ جس کے ساتھ رائیول ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے اندر کی طاقتوں کو جگا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو ٹکر دے رہا ہوتا ہے. کبھی زندگی میں جب میں جنرل میتھیو کا وہ جو ہے وہ مضمون پڑھتا ہوں نا ٹیپو سلطان کے بارے میں، تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ میتھیو اور ٹیپو سلطان کہیں آپس میں جڑے ہوئے تھے. بظاہر تو آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک دوسرے کا قتل کر رہے تھے، جنگ لڑ رہے تھے. لیکن جنرل میتھیو نے جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی تو اس نے اس کے بارے میں لکھا کہ میں نے آج تک اتنا بہادر دشمن نہیں دیکھا. اس نے لکھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہوگا کہ میں نے جو ہے اس کو قتل کیا ہے. وہ میتھیو کا پورا ہم نے تو 2-3 لائنیں پڑھائی جاتی ہیں نا، تو مجھے کہیں لگتا ہے کہ جنرل میتھیو ہو یا کچھ ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے جو ہے وہ رچرڈ دا لائن ہارٹ اور صلاح الدین ایوبی. یعنی رچرڈ دا لائن ہارٹ جو ہے اس کی بیٹی کی شادی ہے، دشمن ہے
لیکن آپس میں جڑے ہوئے کیسے ہیں؟ اس کی بیٹی کی شادی ہے عین اس وقت جب مسلمان فوجیں جنگ جیت رہی ہیں، چند گھنٹے کی دوری پہ ہے یروشلم کی فتح۔ ایک لیٹر آتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کہ میری بیٹی کی میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کی جو ہے وہ شادی کرنا چاہ رہا ہوں، تو جنگ کچھ دن کے لیے روک دی جائے۔ جیتی ہوئی جنگ، سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں فوجیں واپس نکال لی جائیں۔ واہ، یروشلم جو ہے اس کے دروازے سے فوجیں واپس آ جاتی ہیں۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ جو ہے وہ اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ اگلا لیٹر آتا ہے، یہ تاریخ ہے، اگلا لیٹر آتا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میری بیٹی کی شادی میں شرکت کریں۔ اس مقام پہ جہاں جنگ ہو رہی ہے، جہاں لاشیں گر رہی ہیں، وہاں پہ ایک لیٹر آتا ہے کہ دشمن فوج کا جنرل جو ہے وہ سامنے والے جنرل کو کہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ نے جنگ روک دی، تو میں جو ہے وہ آپ میری بیٹی کی شادی میں شرکت کریں۔ جب یہ خط آتا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو باقی جنرلز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو ہے نا اگر جائیں گے تو یہ تو آپ کو قید کروا لے گا، مار دے گا، ہم تو جیتی ہوئی جنگ ہار دیں گے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں جتنا رچرڈ کو سمجھا ہوں وہ پیچھے سے وار کرنے والا دشمن نہیں ہے۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ پیچھے سے وار کرنے والا دشمن نہیں ہے۔ اب دونوں دشمن ہیں لیکن ایک دوسرے کو، میں یہ کسی اور تناظر میں یہ کہانی سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ کی بیٹی کی شادی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی زرہ خود پہنے ہوئے سفید کپڑے پہن کے عام آدمی کی شکل چلے جاتے ہیں۔ وہ واقعہ ہم نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے، وہ ہماری جو ہے نا ہسٹری کی کتابوں میں بھی واقعہ تھا کہ وہاں پہ گئے تو رچرڈ نے اپنی فوج کے وہ جو ہے نا وہ فوجی کرتب دکھانے والے پورا دستہ تیار کیا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی لوگوں کو یہ بتائے بغیر کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، لیکن رچرڈ نے اس کو پہچان لیا تھا۔ وہ آ کے بیٹھ گیا مہمانوں میں، اس کے فوج نے کرتب دکھانے شروع کیے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھ کے انہوں نے جو رچرڈ دا لائن ہارٹ کی بیٹی تھی اسے اس کا نا سلک کا دوپٹہ تھا، اس کا کہ کین آئی بورو، یہ جو تمہاری شال ہے وہ سلک کا بالکل قریب تھا دوپٹہ تھا، انہیں لیا، لے کے ایسے ہوا میں اچھالا اور تلوار سے اس کے 4 ٹکڑے کر دیے، اور پھر اسے کہا کہ ہماری تلوار اتنی تیز ہے کہ یہ سارے کرتب اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ کیا ہے کہ واپس چلے گئے۔ بظاہر جنگ ہو رہی ہے، بظاہر سمجھیں وہ، اور وہ اکیلا آدمی تنہا دلیر آدمی تھا کہ اتنی فوج کے اندر اس کی چھاؤنی کے اندر چلا گیا اور وہاں جا کے وہاں پہ اس کو گفٹ پیش کیے، واپس آ گیا۔ اب رچرڈ دا لائن ہارٹ کے دل کے اوپر اس بات کا اثر ہوا، اس نے کہا یار یہ کوئی دشمن تو ہے لیکن ہے کوئی خاندانی، یہ اس کو میں نے کہا کہ جیتی ہوئی جنگ ہے، حملہ کرتا تو 1 گھنٹے کی مار تھی، یروشلم واپس لے گیا اپنی فوجیں، دوبارہ لڑ لیں گے۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ جو ہے وہ اس کو میسج بھیجتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہ میں اپنی فوجوں کو جو ہے ویسٹ سائڈ کے اوپر لگا رہا ہوں، تم ایسٹ سائڈ کے اوپر حملہ کرو اور یروشلم پہ قبضہ کر لو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو یہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی جو ہے اس مقدس زمین کو اس طرح فتح نہیں کروں گا، میں اس کو میدان میں جیتنا جو ہے وہ چاہتا ہوں، میں کسی کے احسان کے تلے جیتنا نہیں چاہتا۔ میں جو ہے تم ایسٹ کوسٹ پہ اگر ویسٹ کوسٹ کے اوپر ویسٹ سائڈ کے اوپر فوجیں لگا رہے ہو، میں ویسٹ سائڈ پہ حملہ کر رہا ہوں، میں جنگ سے جیت کے لوں گا۔ پھر رچرڈ دا لائن ہارٹ نے اس کو کہا تھا کہ یہ دلیر آدمی ہے، یہ وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں اور ایسی قوم کو واقعی یروشلم کا حکمران ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جنگ ہوئی اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر الزام لگایا کہ رچرڈ نے جان بوجھ کے جنگ ہاری ہے، لیکن وہ بھی دلیر آدمی تھا، وہ ڈٹ کے رچرڈ دا لائن ہارٹ ہار گیا اور وہ یروشلم کی چابی دے کے چلا گیا۔ اب آپ کو میں یہ سول میٹ ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ کو ویسی محبت ہو کہ جی آپ نے اسے رشتہ ہی کرنا ہے۔ سول میٹ آپ کے اندر کی طاقتوں کو جگاتا ہے، سول میٹ آپ کے اندر کی اچھائی کو جگاتا ہے، سول میٹ آپ کے اندر کی جو ہے وہ انرجی کو جگاتا ہے، سول میٹ آپ کو زندگی میں اچھا برا جو ہے اس میں تفریق کرنے کی جو ہے وہ بتاتا ہے، سول میٹ آپ کے چیلنجز کو جو ہے وہ لاتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو سول میٹ کا رشتہ ہے وہ لائف لانگ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بھی ایسا ہی ہے،
کیونکہ میں جس قسم کی سٹوری سنا رہا ہوں یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یعنی المجاز کنترۃ الحقیقت کی کیا ہے کہ پہلے اس کو کسی شخص سے محبت تھی, اس شخص کی محبت ہٹی, وہ ویکیوم بنا, ویکیوم میں اللہ نے اپنی تجلی ڈالی, اب اس کو وہ شخص ہی بھول گیا, اب اس کا راستہ ہی اللہ کی طرف. یعنی کچھ عرصہ پہلے وہ اس کے لیے جان مارا تھا, اب اس نے اس کو چھوڑ ہی دیا وہ مالک کی طرف. جیسے زلیخا کے ساتھ ہوا تھا کہ اس کو یوسف بھول ہی گیا تھا. پہلے اس نے ساری زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت میں گزاری اور ان کے ساتھ کی. پھر جب اللہ نے توفیق دی وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں لوٹی, اپنی جوانی کی طرف لوٹی, اس کو یوسف علیہ السلام بھول ہی گئے, اس کو اللہ یاد ہو گیا. یہ وہ جگہ ہے جو سول میٹ بناتا ہے, سول میٹ سے جدائی اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. قرآن سورہ انبیاء 35ویں آیت اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھلائی میں بھی اور برائی میں بھی, ہم تمہیں اچھائی میں بھی اور جو ہے وہ برائی میں بھی, دونوں میں آزمائیں گے. تو یہ وہی آزمائش ہوتی ہے جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. بظاہر یہ بڑی تھن لائن ہے, بظاہر یہ بڑی تھن لائن ہے. اب جو ہے وہ سول میٹ کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ بڑا ہی گہرا اور روحانی تعلق ہوتا ہے, یہ اندر سے محسوس ہوتا ہے, یہ دوستی کی ٹائپ کا ہوتا ہے, یہ کوئی اٹریکٹیو فزیکل اٹریکشن والی چیز ہوتی نہیں ہے اس میں. یعنی اس میں جو ہے وہ مرد عورت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, وہ روح کا تعلق ہے, اور روح میں مذکر مؤنث ہوتا ہی نہیں ہے, روح ہوتی ہے. وہ بہن بھائی کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے, وہ والدین کا بھی ہو سکتا ہے, وہ دوست کا بھی ہو سکتا ہے, وہ استاد کا بھی ہو سکتا ہے, وہ جو ہے وہ دشمن کا بھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, وہ ہو سکتا ہے, وہ آپ کا سول میٹ ہو سکتا ہے. وہ شخص جو آپ کے اندر کی کمزوریوں کو دور کر کے آپ کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے, وہ آپ کا سول میٹ ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کے چیلنجز کو سمجھ سکتا ہے, جو آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کی باتیں بغیر کہے سمجھ سکتا ہے, جو آپ کے دل میں اٹھنے والے خیال کو پڑھ سکتا ہے, وہ آپ کا سول میٹ ہے. بعض اوقات استاد بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات جو ہے وہ استاد جب کسی شاگرد سے محبت کرتا ہے تو اس کی چیزیں اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, اس کو یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, تو وہ ہوتا ہے. کہ میں بڑا لمبا عرصہ ٹیچنگ میں رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ واٹ از دا ٹیچنگ سائیکالوجی. میں نے یہ ٹیچنگ چھوڑی اس لیے تھی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ناؤ آئی ایم ناٹ کیپیبل. میری ایک زندگی کی ایک عادت ہے بیٹا, لوگ اس کو عجیب سی چیز سمجھتے ہیں کہ میں آدھے کام چھوڑ جاتا ہوں, آدھے نہیں چھوڑتا. جس وقت مجھے لگتا ہے نا کہ میں اس کام کو دیانتداری سے کر نہیں پا رہا, میں چھوڑ دیتا ہوں. ٹیچنگ میں بہت اچھا کیریئر تھا میرا ماشاءاللہ, لیکن یہ ہے کہ پھر مجھے لگا کہ جب میرے سے اسٹوڈنٹس فوکس نہیں کر پا رہے, جب میرے سے اسٹوڈنٹ کویسچنس پوچھتے ہیں نا تو میں اریٹیٹ ہو رہا ہوں. پھر میں نے سوچا کہ نہیں, آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ مائی ڈیوٹی, چھوڑ دیں. وہ میں کاروبار کی طرف آ گیا, چھوڑ دیا سارا کچھ. اچھا ایک چیز, یہ جو سول میٹ کا کنیکشن ہوتا ہے نا, اس میں شدت بڑی ہوتی ہے. یا تو یہ آپ کو بہت اوپر لے جاتا ہے یا بالکل پٹھا بٹھا دیتا ہے. یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں, ہوتے سول میٹ ہی ہیں. یا تو یہ آپ کے زندگی کو ایسے ٹرانسفارم کر دیتا ہے مشکلوں سے, چیلنجز سے لڑا کے کہ وہ آپ بالکل ایک دم ہو جاتے ہیں. یا پھر وہ سول میٹ جو ہے نا وہ پیمپرنگ کی عادت ڈال دیتا ہے کہ اس نے ہر چیز آپ کی کر کے دینی ہے, تو وہ آپ کا پٹھا بیٹھ جاتا ہے. یہ دونوں صورتیں دونوں ہوتی ہیں. اور ایک چیز اس میں لازمی ہے, جو بھی سول میٹ آپ کے ارد گرد آتا ہے نا, کوئی بھی ہو, وہ آپ کی زندگی کو بدلتا ضرور ہے, تبدیلی ضرور آتی ہے. آپ ویسے رہتے ہی نہیں ہیں جیسے آپ تھے. جب آپ کے ساتھ کوئی سول میٹ ملتا ہے تو پھر آپ ویسے نہیں رہتے جیسے آپ تھے, اور دوبارہ کبھی واپس بھی نہیں آ سکتے. جلال الدین رومی نے کہا نا کہ محبت کرنے کے بعد اگر آپ نہیں بدلے تو مطلب آپ نے محبت نہیں کی. وہ جو 40 رولز آف لو ہے نا, وہ جلال الدین رومی بیٹا یہ بھی تو تھا, استاد شمس تبریزی. اب اس میں ایک چیز جو میں نے شدت کی بات کی ہے نا, تو اس میں رشتہ ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے, جیسے شاہ شمس کے ساتھ مولانا جلال الدین رومی کا ٹوٹا تھا. اب مولانا جلال الدین رومی جو ہے وہ ایک بہت بڑا سرکاری عہدیدار ہے, ایک مفتی اعظم ہے, ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ہے, بادشاہ سمیت ساری رعیت اس کی عزت کرتی ہے. اور پھر وہ ہاتھ چڑھ جاتا ہے ایک سول میٹ کے, جس کا نام ہے جو ہے وہ شمس تبریزی. اب کہانی یہ ہوتی ہے کہ مولانا روم جو ہے وہ شمس تبریز
سے پہلی ملاقات ایسے ہوتی ہے کہ آپ کہیں اپنے جو مدرسہ ہے، مدرسے کے اندر ایک حوض ہے، حوض کے کنارے وہ اپنی ایک کرسی نشست لگائی ہوتی تھی، وہاں پہ وہ بیٹھ کے تو لکھتے رہتے تھے. اس وقت میں پریس ہوتا نہیں تھا، اس وقت وہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اور وہ جو انک ہوتی تھی وہ پانی سے دھل جاتی تھی. انہوں نے اپنی زندگی کی ساری ریسرچز لکھ کے نا ایک کتاب کمپائل کی. تو ایک بسیدہ سے حال کا، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے ایک تھکا مارا مسافر آتا ہے، آ کے کہتا ہے ان چیز کہ یہ کیا ہے. تو مولانا روم اس وقت عالم ہے، مفتی ہیں، وہ بڑا ان کا جملہ تو ایگزیکٹلی یہی بنتا ہے کہ تون میں سریا بڑا ان کا، میں بڑا عالم آدمی ہوں. جیسے سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کنین نے کہا تھا العلم حجاب الاکبر. غرور کی بہت سی قسمیں ہیں، سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے، علم کا بہت بڑا تکبر ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ این علم است کہ تو نمی دانی، کہ یہ وہ علم ہے کہ جسے تو نہیں جانتا. شاہ شمس مسکراتے ہیں اور وہ کتاب اٹھا کے ایسے کر کے حوض میں پھینک دیتے ہیں. ساری زندگی کی لکھی ہوئی محنت پانی میں. وہ مولانا روم کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ میں ساری زندگی جو ہے میں نے یہ علم حاصل کیا اور یہ تو نے کیا کر دیا. تو مسکرا کے کہتے ہیں وہ علم حاصل ہی کیوں کیا جو پانی لگنے سے ضائع ہو گیا. وہ علم تو نے آج تک حاصل ہی کیوں کیا جو پانی لگنے سے ضائع ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ میری ساری محنت ضائع ہو گئی. وہ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کتاب نکالتے ہیں، جب جھاڑتے ہیں تو مٹی جھڑتی ہے پانی کی بجائے، اور اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. مولانا روم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے. تو مسکرا کے کہتے ہیں این علم است کہ تو نمیدانی، کہ یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا، کہہ کے چلے جاتے ہیں. واہ. اب وہ محبت جو ہے نا وہ مولانا روم کے دل میں اس فقیر کی پڑ گئی ہے. اب وہ فقیر آگے آگے، مولانا روم پیچھے پیچھے. کئی شہر، کئی مہینے، کچھ لوگ کہتے ہیں کئی سال، ایسے ہی مولانا روم پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے. جب پتہ لگتا ہے فلاں شہر میں، وہاں پہنچتے ہیں، وہاں سے آگے وہ آدھی دنیا کا چکر لگوا دیتے ہیں مولانا روم کو. پھر ایک دن ملاقات ہو ہی جاتی ہے. وہاں سے یہ جو سول میٹ والا سسٹم، وہ مرشد ہو سکتا ہے، وہ مرید بھی ہو سکتا ہے. یعنی بلے شاہ مرید ہے، شاہ عنایت مرشد ہے، لیکن شاہ عنایت کو جو ہے نا وہ مرتبہ دینے والا بلے شاہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ مرشد مرید کو کرے گا. بعض اوقات مرید بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرشد کا نام روشن کر جاتے ہیں. بہت بڑی ایسی ہستیاں گزری ہیں جن کے مرشد کا جو ہے نا اتنا وہ نہیں ہے، لیکن وہ بہت آگے چلے گئے. اسی طرح یہ جو سول میٹ ہوتا ہے نا، یہ آپ کی زندگی کے اندر ایک طوفان لے آتا ہے. اب یہی ہوا کہ وہ ہوا آخر میں کیا کہ مولانا روم کے بیٹوں نے جب دیکھا کہ ہمارا باپ اچھا خاصا بڑا تھا، لوگ جو ہے نا وہ ملامت کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا مولانا روم کو، یہ تو جو ہے وہ سڑکوں پہ پھر رہا ہے اور وہ کہاں پہ اتنے دستے. انہوں نے شاہ شمس کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا. مولانا روم کے بیٹوں نے مولانا روم کے مرشد کو حملہ کیا. شاہ شمس غائب ہو گئے، چلے گئے. وہ وقت ہے جب مولانا روم کے اوپر یہ جو جہاں کہا تھا نا کہ وہاں پہ جہاں پہ یہ ہٹتا ہے وہ شدت آتی ہے، وہ وقت ہے جب مولانا روم نے وہ شاعری کی ہے جو کائنات میں اس سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہم لوگ جس کو دیوان شمس تبریزی کہتے ہیں نا، وہ دیوان شمس تبریزی نہیں ہے. دیوان شمس تبریز، دیوان کبیر جو ہے وہ مولانا روم نے لکھا ہے. اس فراق کی حالت میں لکھا ہے کہ جب مرشد نہیں ہے، کوئی ایک غزل، کوئی ایک ایسی نہیں جہاں مولانا روم نے اپنا نام لکھا ہو. ہر غزل، ہر جگہ شاہ شمس، ہر جگہ شاہ شمس. یعنی وہ سول میٹ اندر سے بول رہا تھا. وہ ساری شاعری دیوان کبیر خاص طور کے اوپر وہ اخیر پوئٹری ہے. 60,000 کے قریب شعر بنتے ہیں اور سارے ہی اپنے مرشد کے نام میں. اور آج تک لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ شاہ شمس نے نہیں لکھے، مولانا روم نے لکھے. ایسے ہی ہے، یہ سول میٹ کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ سائنس اس میں کیا کہتی ہے. نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ہم کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو ہماری روح سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو ہمارے اندر شدید جذباتیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ جذبات باڈی میں کچھ ایسے انزائمز کو، کچھ ایسی جو ہے وہ کیمیکلز کو ریلیز کرتے ہیں، جیسے ڈوپامین ہے، آکسیٹوسن ہے، کارٹیسول ہے. یہ آپ کے اندر
تبدیلیاں لاتے ہیں اور وہ تبدیلیاں بتاتی ہیں کہ رشتہ جو ہے نا یہ کوئی بڑا خاص ہے, یہ کوئی پاکیزگی کی طرف ہے. لیکن اسی رشتے کے بارے میں سائیکالوجی کہتی ہے کہ دیز کوڈ بی ٹراما بانڈس, یہ ٹراما بھی لے آتے ہیں. یعنی جیسے شاہ شمس چلے گئے تو مولانا روم ٹراما میں چلے گئے, ٹھیک ہے. اسی طرح بعض اوقات محبت آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہے, آپ ٹراما میں چلے جاتے ہیں. جس طرح جو ہے وہ ہیر کی شادی ہو گئی تھی رنگ پور کھیڑیاں میں, تو رانجھا ٹرامے میں چلا گیا تھا, لیکن اس ٹرامے سے وہ نکلا جب وہ ٹلہ جوگیاں کے اوپر اس کو جوگ ملا اور وہ پھر وہاں سے اس کو مالک کا راستہ ملا, تو وہ انٹائرلی کہانی ڈیفرنٹ ہو گئی. یہ وہ جو ٹراما ہے نا, یہ اس کو ٹراما بانڈ بھی کہتے ہیں. یہاں پہ دو زخمی روحیں آپس میں ملتی ہیں. ضروری نہیں ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, اس کو سمجھیے, یہ محبت بہت خوبصورت جذبہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ان کی طرف کوئی فزیکل اٹریکشن ہو. دو زخمی روحیں ایک دوسرے کو آئینہ دکھاتی ہیں, جیسے دونوں کے اندر ریفارمز ہوتے ہیں. یہ مرشد کا کانسیپٹ ہے. یہ ہمارے ہاں یہ خانقاہی سسٹم یا کسی اور طرح کی چیز چلی گئی. اب صوفیہ کہتے ہیں, مولانا روم, یہ جو زخمی روحوں کی بات کی ہے نا, مولانا روم کمالی پرسنالٹی ہے. مولانا روم کہتے ہیں زخم وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے دل میں روشنی داخل ہوتی ہے. بالکل. اگر آپ کا دل ٹوٹے گا نہیں تو وہاں پہ اللہ کی تجلی آئے گی کیسے؟ جب پرانے بت کعبے سے نکلیں گے نہیں تو اللہ کی تجلی آئے گی کہاں سے؟ ٹھیک ہے, یہ اصل کہانی ہے. یہ جو ہے نا روحانی رشتے بعض اوقات زخمی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اندر سے, لیکن یہ زخموں میں سے ہی تو نور داخل ہوتا ہے. حضرت بایزید بستامی کا قول ہے کہ جو تمہیں توڑ دے وہی تمہیں جوڑنے آیا ہے, جو تمہارے اندر سے سب کچھ کھینچ کے نکال لے وہی تمہیں نور سے بھرنے آیا ہے. اب ہمارے ہاں جو ہے نا, یہ میں نے وہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا تعلق بھی تو ایسا ہی تھا نا, لیکن وہ تھے ایک دوسرے کے سول میٹ, ایک دوسرے کو سمجھتے تھے, اور استاد بھی رشتہ تھا. دونوں نبی بھی تھے, ہو سکتا ہے حضرت خضر ویسے نہ ہو, لیکن اولے الامر نبی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. تو یہ اصل میں چیلنجز اور بیداری کا نام ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا لائف پارٹنر کی طرف. تو لائف پارٹنر جو آپ کی زندگی کا سہارا بنے, آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ چلے, آپ کی فیملی کی بائنڈنگ کا باعث ہو. یعنی ظاہر سی بات ہے, جو ہے وہ اللہ نے ایک بنایا ہوا ہے ایک مرد اور عورت کا سسٹم, تو اللہ نے پیدا کیا ہے, تو ان سے اولاد اور خاندان اور فیملی اور وہ سارا جب سے انسان ہے تب سے حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اماں حوا کو بنانے کا کانسیپٹ کیا تھا, انسانیت. اب جو ہے وہ سب سے پہلا رشتہ جو اللہ نے بنایا ہے نا انسان کا, وہ لائف پارٹنر کا ہے. اماں حوا اور سرکار آدم علیہ السلام آپس میں میاں بیوی تھے. ماں باپ تب بنے جب اولاد ہوئی, پہلا رشتہ ان کا تھا. اس لیے جب ہم بہت ساری چیزوں کو انٹرمنگل کر دیتے ہیں نا تو ہمارے رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے. شیطان بھی تو تبھی خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی جھگڑا کرتے ہیں. ایسے ہی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ مکروہ طلاق ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے حلال کی ہوئی ہے, لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہی ہے کہ رشتہ توڑے. وہ جادو کی جو ڈیفینیشن آتی ہے قرآن پاک میں ہاروت ماروت کی, کہ وہ جادو فرشتے لے کے آئے تھے جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. اس لیے اللہ کو جو ہے وہ اس کے اوپر. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں رشتے جو ہوتے ہیں نا, پہلے کچھ لوگ ہوتے تھے ویژنری, وہ دنیا کو دیکھتے تھے, سمجھتے تھے ان کو لوگوں کی, تو بڑے حساب سے رشتے طے ہوتے تھے. پھر وہ وقت آیا کہ لوگوں نے بس اس کو جو ہے نا وہ کہ جی بیٹیاں بس بڑی ہو گئی ہیں, بیاہ دو فلاں کر دو, تو پھر انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم شروع کر دیا. میں اسی قسم کی باتیں کرتا ہوں. ہم لوگ سب سے کم جس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ دھیان دیتے ہیں وہ اپنی جو ہے نا وہ لائف کمپیٹیبلٹی. یعنی ہم نے بزنس کرنا ہوتا ہے تو ہم 10 کروڑ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا یہ بندہ ہے, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, دوڑے گا تو نہیں, فلاں نہیں. تو شادی کرنی ہوتی ہے تو بامی جی نو پسند آ گیا تو کر دیو. کیسے پتہ چلے گا کہ دو لوگوں کا رشتہ فیوچر میں اچھا چلے گا نہیں؟ بیٹا اس کی پوری کمپیٹیبلٹی ہے, اس سائنس. ہم جب کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں نا زوڈک سائنسز میں, تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خوبیاں کس میں ہیں اور خامیاں کس میں ہیں.
ہم یہ دیکھتے ہیں کس کی خوبیاں کس کی خامیوں کو کیٹر کریں گی تاکہ زندگی سموتھ ہو جائے. آپ نے زپ دیکھی ہوگی نا, زپ میں دندانے ہوتے ہیں, ایسے ہی تو جب زپ کے دندانے آپس میں پھنس جاتے ہیں تو زپ سموتھ ہو جاتی ہے. ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ بنتی کیسے ہے. یعنی ایک بندہ جو ہے اس کی طبیعت میں تھوڑا جو ہے وہ ایگریشن ہے, اور ایک بندہ جس کی طبیعت دھیمی ہے, تو دونوں زندگی میں اچھا جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی کو میچ کر لیں گے. تھوڑا سا وہ کم ہو جائے گا, تھوڑا سا یہ بہتر ہو جائے گا, تو چیزیں جو ہے وہ سموتھ ہو جائیں گی. بالکل. تو جب ہم دونوں ایک طرح کے, یعنی پازیٹیو بھی تو ریپیل کرتا ہے. بعض اوقات بہت پازیٹیو لوگ آپس میں اچھے لائف پارٹنر نہیں ہوتے, دونوں بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ دونوں جو ہیں وہ, جیسے اب محبت کے 2 فینومیناز ہیں, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. محبت کے 2 فینومیناز اللہ نے بنائے ہیں, ٹھیک ہے. ون از ٹو لو سم ون اینڈ سیکنڈ از ٹو بی لوڈ بائی سم ون. جب کوئی ایک شخص ہو جس کو محبت چاہیے اور دوسرا وہ جس کو محبت دینی آتی ہے, ان کی کمپیٹیبلٹی ہوگی تو لائف سکون سے آ جائے گی. بے شک. ٹھیک ہے. اور اگر دونوں ہی ایسے ہوں کہ جو ڈیمانڈنگ ہو, اس کو بھی چاہیے کہ مجھے کوئی نہ کوئی پیمپر کرے, اس کو بھی چاہیے مجھے کوئی نہ کوئی پیمپر کرے, تو سارا دن لڑتے ہی رہیں گے. کمپیٹیبلٹی اٹس اے ٹرکی جاب, اور ہم سب سے کم اس کے اوپر دھیان دیتے ہیں, کیونکہ میرے پاس بھی ظاہر سی بات ہے بیٹا 20 سال ہو گئے ہیں کام کرتے. اولاد کبھی بھی, میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اولاد کبھی بوجھ نہیں ہوتی. ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جی بس بچے بڑے ہو گئے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, ہم فٹافٹ شادی کر دیں, جو رشتہ ملا کر دیں. بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ہم. پراپر کمپیٹیبلٹی, اور میں سیدھی بات ہے, جتنا میں نے اس چیز کو پڑھا ہے نا, ہیومن سائیکالوجی, آج کل کے دور میں بیٹیاں سب سے قیمتی چیز ہوتی ہیں. بیٹیاں کائنات کی سب سے قیمتی چیزیں. اللہ بیٹیاں جو ہے نا وہ ان کو دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے. اور ہم بیٹیوں ہی کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی بس تیاں وڈیاں ہو گئی ہیں, سوسائٹی کے نارمز ہیں. بیٹیوں کو کیریئر بنانے دیں, بیٹیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے دیں. بیٹیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی, اچھی نسل پروان چڑھا لیں گی. بیٹیوں نے پالنا ہے, یہ زندگی میں یاد رکھیے گا. ہمارے ہاں بس یہی ہوتا ہے. اب یہ جو رشتہ ہے نا لائف پارٹنر کا, یہ نشانیاں ظاہر سی بات ہے اللہ نے بنایا نا. یہ سورہ روم ہی کی آیت ہے کہ تم ان سے سکون پاؤ. تو سکون کا لفظ بیسیکلی ذہنی ہم آہنگی کا بھی تو ہے. سکون کا لفظ صرف فزیکل اٹریکشن کا تھوڑی ہے. بالکل. سکون آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ بھی تو ہے. آپ نے زندگی گزارنی ہے, آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ کرنی ہے. یعنی ایک شخص اگر فرض کیا وہ کما رہا ہے یا دونوں کما رہے ہیں, تو ان کے گھر کی بجٹنگ کرنی ہے, بچوں کی فیسیں چیزیں سارا انہوں نے, اگر ان کی جو ہے نا اپروچ ہی ڈفرینٹ ہے تو وہ کیسے چلائیں گے. ٹھیک ہے. جذباتی استحکام ہوگا. اب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہم نے صرف شادی کے کارڈوں پہ لکھنے کے لیے رکھ لی ہے, ویسے ہم اس کو مانتے کوئی نہیں ہے. ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ نکاح میری سنت ہے, اور جو ہے وہ جس نے اس سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں. یا مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان نکاح نصف الایمان, کہ نکاح نصف ایمان ہے. اور پھر اس کا اگلا حصہ ہے کہ باقی نصف میں اللہ سے ڈرتے رہو, تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے. اسی لیے یہ جو لائف پارٹنرشپ ہے نا, اس کی سائیکالوجی یہ ہے کہ ماڈرن ریلیشن شپ سائیکالوجی کا ایک بہت بڑا خوبصورت جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہے. اس کے اوپر نیمز نے کام کیا, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ نے. اس میں ریلیشن شپ سائیکالوجی کا ایک ڈاکومنٹ انہوں نے بڑا خوبصورت ریلیز کیا ہے 2023 میں. وہ پڑھنے والا ہے, وہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی کہیں مل جائے گا. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ لانگ ٹرم جو ہے نا وہ سکسیزفل میرجز کے جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے, وہ ہے کانفلکٹ مینجمنٹ. جب دو لوگوں میں کانفلکٹ مینجمنٹ کے احساس ہو کہ کوئی گھر میں کوئی چیزوں میں کوئی چھوٹے چھوٹے کانفلکٹ ہیں, ان کو سالو کیسے کرنا ہے. دوسرا ایموشنل ریگولیشنر, ایموشنل ریگولیشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو, جو ایموشنل ریگولیشنز کے ایک دوسرے کو سیٹ کرنا, میچ کرنا, وہ ان کے لیے بہت زبردست ہے. پھر جو ہے وہ سیکیور اٹیچمنٹ, آپ کے لائل ریلیشنز, آپ کی اٹیچمنٹس ہوں اور اسٹیبلٹی ہو, ویلیوز ہوں آپ کی, اپنی جو ہے نا وہ اخلاقیات سے نہ گریں. تو یہ اس میں ہے. اب یہ ہے کہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر سول میٹ لائف پارٹنر نہیں ہوتا, اور ہر لائف پارٹنر آپ کے اندر اسپرچول اویکننگ نہیں لا سکتا. یہ 2 علیحدہ اسٹریمز ہیں. لیکن ایک اسپیسیفک انسان قسمت میں لکھا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے.
اور سول میٹ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چند دن کے لیے چند ہفتوں کے لیے آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ضرور جاتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم. ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھ ہی جائیں اور اپنے باقی رشتے خراب کر دیں, گزر جائیں. یہ ہوتا ہے. ہم ہم جو ہے نا ایموشنل چیزوں کو محبت سمجھ لیتے ہیں. ایموشنل اٹیچمنٹ اور چیز ہے, محبت انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے, مطلب بعض اوقات یاروں دوستوں میں ہم بچے ہوتے تھے تو ہمارے کلاس فیلوز کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوتی تھی. وہ 5 سال ایک ہی جو ہے فرینڈ کے ساتھ بینچ کے اوپر بیٹھ کے ہم پڑھتے ہوتے تھے. ایسے ہی. تو پھر اس کے بعد جب کالجز یونیورسٹی میں گئے تو وہ چیزیں پیچھے رہ گئیں. آج بھی ملاقات ہوتی ہے لیکن شاید وہ جو انٹینسٹی نہیں ہوتی. یہ زندگی میں ہے. آج جو ہے آپ کی انٹینشن آپ کے بچوں کی طرف, آپ کی فیملی کی طرف, آپ کی چیزیں, ظاہر سی بات ہے چیزیں بدل جاتی ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں زندگی میں؟ سکون چاہتے ہیں یا جو ہے وہ ایگریشن چاہتے ہیں؟ آپ زندگی میں آنے والی آزمائشوں کے لیے تیار ہیں یا بس سکون سے رہنا چاہتے ہیں؟ یا آپ اسپریچول جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا پریکٹیکلی یا اپنے کاروبار میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ اس کو آپ نے خود سیگریگیٹ کرنا, اس کو آپ نے خود سے جو ہے وہ پرائرٹائز کرنا. آج کے دور میں خاص طور پہ یہ جو ہے اے آئی کا دور ہے یا ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں بہت سارے الگورتھم اسی نالج کے اوپر بن بھی چکے ہیں. آپ کو ایپس بن گئی ہیں, آپ کو اپنی کمپیٹیبلٹی کی سمجھ آ جاتی ہے, لیکن بعض اوقات وہ ٹھیک بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی. لیکن دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. بے شک. لیکن یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو یوز کرنا چاہیے. آپ محکمہ موسمیات سے موسم کا حال پوچھ لیتے ہیں تو باقی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیب کا علم ہے. محکمہ موسمیات والوں کو غیب کا علم نہیں ہے. وہ بھی ہوا کا دباؤ, اسی طرح چیزیں, کوئی سورج چاند کی موومنٹ, بادلوں کی موومنٹ دیکھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا, تو وہ بھی تو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ کمپیٹیبلٹی دیکھ کے چیزوں کو بتاتے ہیں. اب ایک چیز یاد رکھیے کہ جو بھی شخص آپ کی زندگی میں اللہ نے بھیجا ہے نا, بیکار نہیں بھیجا. وہ آپ کے رشتے ہوں, وہ آپ کے استاد ہوں, آپ کے دوست ہوں, آپ کے عزیز ہوں, آپ کے محلے دار ہوں, جس کسی نے بھی آپ کو جو ہے وہ ایک طرف سے نقصان پہنچایا, اس نے دوسری طرف سے آپ کا فائدہ ضرور کیا ہوگا, کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم. بالکل. کہیں نہ کہیں سے وہ مشکلات آتی ہیں تو مشکلات آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظالم جسٹیفائی ہے, نو. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک آدھ چیز اس کے لیے بہتر بھی ہوتی ہے. یعنی جب مشکل حالات آتے ہیں تو انسان بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. جب مشکل ترین حالات میں انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. تو یہی ہوتا ہے. اب جو ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ رشتے, سول میٹ کا رشتہ ٹوٹتا کیوں ہے؟ کیا اللہ لاتا ہی اسی لیے کہ یہ کارمک انرجی ہوتی ہے, یہ سائنس ہے. یہ کارمک انرجی کیا اور یہ رشتوں میں بھی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے بیٹا. آپ نے جس کے ساتھ اچھا کیا آپ کو اچھا ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ اس کی سائیکالوجی بھی ہے, اس کی سائیکولوجیکل امپیکٹس بھی ہیں. اب یہ جو ہم نے پہلے بات کر لی کہ لائف پارٹنر کیا ہوتا ہے, سول میٹ کیا ہوتا ہے, اب جو ہے نا یہ بتاتے ہیں کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے, بیداری کیا ہوتی ہے, رشتوں کو سنبھالنا کیا ہے. کہ سول میٹ جو ہے اگر اتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے تو سول میٹ وقتی کیوں ہوتا ہے؟ یہ وقتی کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے مطلب سول میٹ جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں آتا ہے, ایک طوفان برپا کرتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. یہ نیچر کا اصول ہے, نیچر کا اصول ہے. جس طرح آپ کے ہادی آتے ہیں آپ کی زندگی میں, آپ کو چینج کرتے ہیں, یا اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں یا آپ کو دور کر کے نکل جاتے ہیں. نبوت کا کانسیپٹ بھی یہی ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف لگانا. نبوت نے کبھی, امامت نے کبھی لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں لگایا, توحید کا درس دیا, اللہ کا پیغام دیا, اللہ کا پیغام دیا ہے. یاد رکھیے گا. اسی طرح اسی کی ایک چھوٹی ڈگری وہ آپ کا سول میٹ ہوتا ہے, جو آپ کے اندر ہیجان پیدا کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی طرف موڑ کے تو وہاں سے چلا جاتا ہے. وہ آپ کے جذبات بھلے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن روح کی آنکھ کھول جاتا ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلو نعمت لا محالہ زائلون, ہر نعمت کبھی نہ کبھی ختم ہوگی. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کلو من علیہا فان, کہ جو کچھ بھی ہے اس نے فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ,
کہ وجہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہے گی، سوائے اس اللہ کے چہرے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا، وجہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ سورہ نحل کی 96ویں آیت 96 آیت جو ہے وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور باقی وہی رہے گا جو اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے. باقی صرف وہ رہے گا جو اللہ کے پاس ہے. جس کو اللہ نے بقا عطا کر دی وہ بچے گا، جس کو اللہ نے چھوڑ دیا وہ ختم ہو گیا. روحانی رشتے جو ہوتے ہیں نا یہ بیسیکلی انسان کو اللہ کی طرف موڑنے آتے ہیں. صحیح. جیسے یوسف علیہ السلام تو قید میں چلے گئے تھے اور زلیخا کے اندر وہ تڑپ رہ گئی تھی، وہ تڑپ اس کو کتنے سال میں گھما کے اللہ تک لے آئی. یہی ہوتا ہے، یہ سائیکالوجی ہے، یہ پروجیکشن ہے. یہ مطلب بعض اوقات انسان ایک اور چیز ڈیفینیشن آف فیلیئرز ہے کہ انسان پرسنل فیلیئرز کو جب اللہ کے اوپر ڈالتا ہے نا تو وہ اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. جب انسان جو ہے وہ اپنی پرسنل فیلیئرز کو، یعنی وہ کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ان کے اوپر پڑتا ہے تو یہ اللہ سے الجھنے لگ جاتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ ان کی انڈیویجول پروسیس جو ہے وہ اصل ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. یہ معرفت الہی، یہ روحانی سفر، اور یہ اکثر ہمارے اپنی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. اور جب ہم سیکھ لیتے ہیں کہ رشتے جو ہیں وہ کیسے نبھانے ہیں، کیسے چلنے ہیں، تو رشتہ اللہ کی طرف سے پیچھے ہو جاتا ہے. یہ کارمک ریلیشن شپ ہے. یعنی جو سورہ زلزال میں 7ویں 8ویں آیت میں اللہ کہتا نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے تھوڑی سی بھی نیکی کی وہ اس کو پالے گا، جس نے تھوڑی سی بھی شر کیا، جس نے تھوڑی سی بھی برائی کی وہ اس کو پالے گا. تو اعمال کا نتیجہ ہے. یہ سزا نہیں ہوتی، یہ ریالٹی ہوتی ہے. کسی کا دل توڑا ہے تو آپ کا بھی ٹوٹے گا. ہوتا ہے. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگ تمہاری زندگی میں اس لیے آتے ہیں کہ تمہیں کچھ سکھا سکیں یا تم ان سے کچھ سیکھ سکو، ٹھیک ہے. یہ لوگ آتے ہی اس لیے. یہ ٹو وے ہے، ہمیشہ یہ ٹو وے. محبت ہمیشہ ٹو وے ہوتی ہے، اٹریکشن ہمیشہ ٹو وے ہوتی ہے. اب جب یہ ہوتا ہے کہ جی سول میٹ چلا گیا تو پھر وہ کے ہاتھ رکھ کے ہمارے ساتھ پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے، اگر ایک دروازہ زندگی میں بند ہو جاتا ہے نا تو ہم اسی دروازے کے سامنے بیٹھ کے روتے رہتے ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا. اس کے بالکل ساتھ اللہ نے دوسرا دروازہ کھولا ہوتا ہے، ہم اٹھ کے وہ دروازہ نہیں ڈھونڈتے، اس لیے بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے، دل خالی ہو جاتا ہے، ایموشنز ہوتے ہیں، زندگی بے معنی لگتی ہے، اپنے اوپر یا اپنے ہونے کے اوپر سوال اٹھ سکتے ہیں. تو یہی سوال بایزید بسطامی سے کسی نے کیا تھا کہ جی وہ محبت تھی فلاں سے تو وہ چلا گیا اور یہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ جو چلا گیا وہ تمہارا تھا ہی نہیں، اور جو تمہارا ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا. یہ اللہ کا بنایا ہوا سین ہے. حضور غوث اعظم شاہ جیلانی نے فرمایا جو بھی چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جائے وہ نعمت ہے، جو اللہ سے دور کر دے وہ آزمائش ہے. تو اگر آپ کے ریلیشن شپس کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں، آپ برائی کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کی آزمائش ہے. میری کتاب میں جتنا کہ اس کو پڑھا ہے، میں اپنی ڈیفینیشن کی بات کروں، سول میٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور لائف پارٹنر میں آپ کا کنسنٹ شامل ہوتا ہے. اس لیے جس میں آپ کا کنسنٹ شامل ہے نا اس کے ساتھ وفاداری بہت ضروری ہے. بالکل. سول میٹ آپ کی مرضی سے نہیں آتا. مولانا روم نے شاہ شمس کو خط نہیں لکھا تھا کہ آجو میرے مدرسے دے، وہ خود ہی آتا ہے اور چلا جاتا ہے. لائف پارٹنر آپ نے نکاح نامے کے اوپر سائن کر کے اس کو اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کے حق ادا کرنے ہیں، اس کو سنبھالنا ہے، اس کی چیزیں کرنی ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا تھا سکون کی ڈیفینیشن سمجھیے. میں یہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، تھوڑی سی سائیکالوجی پڑھی میں نے. 2 فینومیناز ہیں، تیسرا اللہ نے بھی نہیں بنایا. ایک سکوت ہے، ایک سکون ہے. سکوت کیا ہے؟ سائلنس، اب کچھ نہیں ہے، نو نتھنگ، بالکل بلینکنس، خالی پن، سکوت ہے، زندگی بالکل بلینک ہو گئی. اور دوسرا سکون ہے.
طوفان آتے رہیں, آپ کو یقین ہے نا مالک ساتھ ہے, آپ کو یقین ہے نا جو آپ کا لائف پارٹنر ہے وہ ہر تھک اینڈ تھن میں آپ کے ساتھ ہوگا, آپ اس کو پار کر دیں گے. یہ سکون کی ڈیفینیشن ہے. جب آپ کو یقین ہوگا کہ آپ کے ساتھ جو اللہ نے لگایا ہے وہ آپ کی زندگی کے تھک اینڈ تھن میں آپ کے ساتھ ہے, آپ بڑی بڑی مشکلوں کو پار کر دیں گے. یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. اپنے آپ کو, میری کتاب میں لائف پارٹنر زیادہ ضروری ہے. سول میٹ آپ کی مرضی سے نہیں آتا, لائف پارٹنر آپ کی مرضی سے آتا ہے جس میں آپ کی اور اس کا ہونا نہ ہونا اختیار میں بھی نہیں ہے obviously. ٹھیک ہے, اور یہ جو ماڈرن نیورو سائنس ہے نا یہ کہتی ہے کہ جب کوئی آپ کا سول میٹ آپ کے نزدیک ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں چینجز آتی ہیں اور وہ چینجز دیر پا ہوتی ہیں, لیکن جب آپ کا لائف پارٹنر آپ کی زندگی میں ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں جو چینجز آ چکی ہوتی ہیں وہ مستحکم ہو جاتی ہیں, وہ وہیں ٹھہر جاتی ہیں, وہ ضائع نہیں ہوتی. اس لیے جو آپ کے جو ہے نا ریلیشن شپ ہے نا, جو شادی ہے جو آپ کی اللہ نے بنایا نا, نکاح و سنتی, تو یہ جو آکسیٹوسن ہے یہ آپ کی بانڈنگ ہارمونز ہیں, اسٹیبلٹی ہارمونز ہیں. یہ جو ہے نا یہ سیروٹونن ہے یا دوسرے ہیں, یہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ ایک سکون لاتے ہیں, نیند, آپ کی ریلیشن شپ, یہ وہ ایک بانڈنگ, تو یہ زیادہ قیمتی ہے سول میٹ سے بھی. اب لوگوں کو لگے گا کہ جی میں شاید روحانی رشتوں کی بات نہیں کر رہا, بعض اوقات جو لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے وہ بابا گیری کے چکر میں گھر سے نکل جاتے ہیں, تمہارے بچے کسی اور نے پالنے. اسلام میں رہبانیت تو نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, کلکم رائن و کلکم مسئول, تم میں سے جو کوئی بھی اپنی جو ہے نا وہ ریت کے بارے میں اس کے جس کو اللہ نے ریت دی ہے اس کے لیے جواب دے. تو رائن و کلکم مسئول کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے, آپ کے بچے ہیں, ان کا حق ادا کرنا. بالکل. اور یہ میں بیٹا, میرے والد صاحب 5 سال ہوئے ہیں دنیا سے گئے ہیں, میں نے والد صاحب کے جانے کے بعد نا کچھ چیزیں بڑی شدت سے محسوس کی ہیں. حالانکہ وہ مطلب اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی, لیکن جب اللہ نے مولانا تھا, ٹھیک ہے, میں نے زندگی میں اب دیکھا ہے, جو میں نے اپنی زندگی کو بدلا بھی ہے, کہ عیاشی صرف باپ کے مال پہ ہوتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اپنے والد صاحب کے مال پہ بڑی عیاشی کی. اب میرے بچوں کا حق ہے, اب میں ان کا حق چھین کے کسی اور کو دے دوں, یہ تو نہیں ہوتا نا. یہ قدرت کا بنایا ہوا اصول ہے, میری لائف ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو شاید لگے کہ میں روحانیت کی خلاف کروں, لیکن اپنے رشتوں سے لائل رہنا, اپنی اولاد سے, اپنے بیوی بچوں سے لائل رہنا. میں نے ایک بات کی تھی, مجھے یاد آ گئی اس میں. ایک درویش کے پاس بیٹھتا تھا, یہ قصور والی سائڈ کے اوپر, بہت شاندار آدمی تھے. ان کے پاس ایک بندہ آیا کہ بابا جی دین دنیا دی بھلائی دی دعا کر دو. تو مسکرا کے اس کو کہتے ہیں شادی ہوئی ہے؟ ان کے ہاں جی. بیوی بچے ہے گئے؟ ان کے ہاں جی. ماں پیو بھی ہے گئے؟ ان کے ہاں جی. بس پھر جے تیرے ماں پیو راضی نے تیری آخرت ٹھیک ہے, تو جڑے تیرے بیوی بچے راضی نے تو تیری دنیا بھی ٹھیک ہے. جا بھائی یہی زندگی ہو, اپنے ماں پیو دی خدمت کر, اپنے ماں پیو دی خدمت کر, آخرت ٹھیک ہو جائے گی, بیوی بچیاں نو خوش رکھ, تیری دنیا بھی ٹھیک رہے گی. اس دعا نہیں ہوندی یہ. اور ایک وہ جملہ کہتے ہوتے تھے جو مجھے ان سے سمجھ آیا کہ جی پتر ہے دعا جڑی ہے نا دے دعا ہوندا ہے. تو میں کہا جی دے دعا کیا ہوتا ہے؟ میں اس وقت ذرا کریوسٹی تھی, تو میں کہا بابا جی یہ دسو ہے دے دعا کی ہوندا ہے؟ پتر اپنی کوئی چیز اللہ نو دے دیو تے اللہ دی کوئی چیز اپنے کو رکھ لو, تہاڈا اللہ دے نال کنیکشن ہو جائے گا, دعا تہاڈی آپ ہی سنی جائے گی. تو یہ اصل میں یہ فقیر جو ہوتے ہیں نا, یہ درویش ہوتے ہیں, یہ اللہ کے نور سے روشن ہوتے ہیں. ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے میننگز ہوتے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر اللہ نے تقدیر میں ایک بندہ لکھا ہوا ہے تو جو مرضی ہو جائے وہ مل جانا ہے, اور اگر آپ کی تقدیر میں نہیں ہے تو پھر جو مرضی ہو جائے, پھر وہ اللہ سے لڑنا کہ جی مجھے نہیں پتا, مجھے یہی چاہیے, مجھے یہی چاہیے. آپ نے لڑا کے, پڑھائیاں کر کے, وظیفے کر کے, ٹیل لگا کے شادی کر لی. شادی کے بعد 2 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کو احساس ہوا کہ کیا ہو گیا, تو اب اللہ بدلتا تو نہیں ہے نا, پھر وہ ٹھیک ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اچھا ہے ہمارے, اللہ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. اللہ ہے, اس کو ڈکٹیشنیں دینی کہ نہیں جی اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو بھائی اللہ صرف تہاڈے لیے کر سکتا ہے, اللہ فطرت کا قانون آپ کے لیے کیوں بدلے؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ آگ اور پانی جو ہے نا اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیں, تو آگ اور پانی نے رہنا نہیں ہے,
وہ ایک نہ ایک دن انہوں نے آپس میں جو ہے پانی نے آگ کو بجھا دینا ہے اور پھر آگ نے جو ہے نا وہ روتے پھرنا ہے کہ ساڈے نال ہویا کی. بالکل یہ قدرت کا کام ہے. اس لیے ہم جب زوڈیک سائنسز میں کمپیٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں نا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ کمپیٹیبلٹی بہت ضروری چیز ہے. اس لیے نہیں کہ آپ نے کسی سے چارٹ بنوانا ہے اور اس کو فیس دینی ہے, نہیں, اپنی زندگی کے لیے زندگی گزارنی ہے پوری. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ دونوں چیزیں, دونوں راستے ہیں. کوئی بھی پرندہ دو پروں کے بغیر نہیں اڑ سکتا. ایک ہے روحانیت کا راستہ, ایک ہے زندگی کا راستہ. روحانیت کا راستہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. اللہ کا سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا طریقہ, وہ سارا وہ جو روحانیت ہے, اپنے آپ کو اپنے قلب کا تصفیہ کرنا, وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کو کرنا ہے. لیکن دوسرا یہ جو ہے یہ دنیا کا, کہ دنیا میں بھی رہنا ہے. ایک میں نے حدیث آپ کو بتائی تھی کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے پاس ایک صحابی تھے, بہت امیر آدمی تھے. وہ آ کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے. آپ نے ان سے کہا کہ تم تجارت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بہت پیسہ ہے, میری زندگی بڑے آسانی سے گزر جائے گی. تمہارے پاس ہے, لوگوں کے پاس نہیں ہے, لوگوں کے لیے کماؤ. آپ کے پاس ہے, لیکن اگر اللہ نے کوئی ذمہ داری آپ کی لگا دی, چلو کسی غریب دی تیوے آنی پہ گئی, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کریں گے کیسے؟ کمائے نا. ایک درویش کے پاس میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا اپنے لیے تو سب کماتے ہیں, لوگوں کے لیے کمانا سیکھو, لوگوں کے لیے کمانا سیکھو. یہ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے, یہ جو سارا کانسیپٹ ہے, یہ اسلام میں بانٹنے کا تو کانسیپٹ ہے. امام جو ہے نا وہ غزالی نے یہی تو کہا تھا کہ دولت کا راز جو ہے وہ بانٹنے میں ہے اور لوگ اس کو جمع کرنے میں تلاش کرتے ہیں. آپ کے اندر یہ دونوں چیزیں, سول میٹ اور لائف پارٹنر, دونوں ضروری ہیں. صحیح بات. لیکن ایک وہ ہے جس کا آپ کے زندگی میں اختیار نہیں, وہ آئے گا, آپ کو ایسے ہی پسند آئے گا, آپ کے ساتھ جڑ جائے گا اور پھر چلا جائے گا. اصل چیز اللہ سے جڑنے میں, اصل چیز مالک سے جڑنے میں, اصل چیز وہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے. اصل چیز اپنے رب سے جڑنے میں. آپ اپنی ذات میں کیا دیکھتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, آپ اپنی ذات میں کتنے اللہ کے قریب ہیں, وہ میٹر کرتا ہے. رشتے میٹر نہیں کرتے. لیکن جو رشتے آپ نے اپنائے ہیں ان کے ساتھ دیانتداری بہت ضروری ہے. ان کے ساتھ لائل رہنا بہت ضروری ہے. یہ اسلام ہے, یہ سائیکالوجی ہے, یہ ساری کچھ ہے. یہی زوڈیک کنسلٹنسی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے. میں دیانتداری سے جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ بتا دیتا ہوں. لوگوں کو ہو سکتا ہے اس میں کوئی اعتراض ہو کہ جی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ایگزیکٹلی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رشتوں سے دیانتدار ہیں نا تو اللہ آپ کو گرنے نہیں دیتا, جو مرضی ہو جائے. بہت خوبصورت بات کہی, اور تھینک یو سو مچ سر. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے قرآن, سائنس, روحانیت اور ریسرچ بیسڈ جو ساری نالج ہے اس پر بتایا کہ سول میٹ کیا ہوتا ہے, لائف پارٹنر کیا ہوتا ہے, اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں, کیوں لائف پارٹنر جو ہے ضروری ہے, سول میٹ کیوں زندگی میں آتا ہے, اور محبت کا کانسیپٹ کیا ہے. یہ ساری باتیں آپ نے شیئر کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سول میٹ اور لائف پارٹنر کے کانسیپٹ کو قرآن و حدیث, سائنس اور روحانیت کے پرسپیکٹیو سے سمجھنے کی کوشش کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.